تھا. اور خدا نے مجھے دکھایا کہ جب ہم کلام کو توڑ دیتے ہیں تو ہم خدا کو توڑ دیتے ہیں. خدا بہت سارے حکم دیتا ہے ہمیں کہ میرے حکموں پہ عمل کرو. وہ ہر سنڈے ہم سے بات کرتا ہے کہ خود کو اس طرح سے بدل لو. یہ خدا کا عہد ہوتا ہے, اس کا حکم ہوتا ہے جو ہمیں ماننا ہوتا ہے, پر ہم اس کا حکم نہیں مانتے. کوئی بھی زندگی یہاں پہ بیٹھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں پوری طرح سے کلام پہ عمل کرتا ہوں, پوری طرح سے اس پہ چلتا ہوں. نہیں چلتے ہم اس کے ساتھ. تو جب آدم اور حوا باغ عدن میں رہتے تھے تو وہ خدا سے ہر روز ملتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے فرما بردار تھے, خدا کی بات کو مانتے تھے. تو ان کی زندگی میں خدا کی حضوری تھی, ان کے ساتھ خدا تھا. ان کی زندگی میں ایسی برکتیں تھیں کہ ان کے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا, وہ باغ میں رہتے تھے. پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں باغ جیسی زندگی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے ہم ویرانوں میں رہتے ہیں, اجاڑوں میں, بیابانوں میں رہتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی صحرا معلوم ہوتی ہے. تو جب آدم اور حوا میں نافرمانی کی تو وہی ان کا گناہ تھا. آدم اور حوا نے کیا کی؟ سب بولے نافرمانی. خدا نے کہا کہ یہ پھل نہیں کھانا, باقی جو مرضی کھاؤ. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں خادموں سے کہ وہ کون سا پھل تھا جو انہوں نے کھایا اور گناہ ہو گیا. وہ کوئی بھی پھل نہیں تھا, وہ حکم تھا جو خدا کو انہوں نے توڑ دیا اور نافرمانی کی, اور نافرمانی ہی گناہ ہے. جب آدم اور حوا نے نافرمانی کی خدا کی تو وہ گناہ ہے. جب ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی بات نہیں مانتے, نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آدم اور حوا نے جب نافرمانی کی تو کیا پھر بھی وہ باغ میں رہے؟ نہیں رہے, ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. خدا نے خود کو ان سے بہت دور کر دیا. ایک پردہ آ گیا, ایک دیوار آ گئی کہ اب تم مجھ سے مل نہیں سکتے. ایک جدائی آ گئی. سیم آپ کی زندگی ہے, جب آپ خدا کی نافرمانیاں کرتے ہو تو وہ آپ سے جدا ہو جاتا ہے, وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے, اور نافرمانی ہی گناہ ہے. کوئی ایسا پھل نہیں تھا جو کھانے سے گناہ ہو گیا. جو نافرمانی کی آدم اور حوا نے وہ گناہ تھی. آج جب ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی فرما برداری نہیں کرتے, نافرمانیاں کرتے ہیں, تو وہ ہمارا گناہ ہے. اور گناہ کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ خدا ہم سے جدا ہو جاتا ہے. تو کون کون چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے جدا ہو جائے؟ کلام کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آدم اور حوا کو جب باغ سے نکال دیا گیا تو کیا پھر وہ خوش رہے؟ ان کی زندگی ویران ہو گئی, اجڑ گئی, مصیبتیں آ گئی. آج ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں خدا کی بات نہیں مانوں گا تو مجھ پہ کون سی مصیبت آ جائے گی, کیا ہوگا میرا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہوتا ہے, ہماری زندگیوں میں طوفان برپا ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک سسٹر ہیں, خدا نبیوں سے جیسے کلام کرتا تھا نا خوابوں میں, رویا میں, وہ اپنے خادموں سے بھی کرتا ہے. اور وہ کلام خادموں کے لیے نہیں کرتا, وہ آپ کی فکر کرتا ہے, وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے. اسی لیے وہ اپنے خادموں کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچاتا ہے کہ میرے بندہ کو بچاؤ, مجھے اس کی فکر ہے. اب پلیز اس کی طرف دوڑ چلا ہے, اب پلیز نے اس کے لیے پلان بنا لیا ہے, وہ اس کی زندگی میں مشکل کھڑی کرنے والا ہے, کیونکہ خدا تو سب دیکھتا ہے. تو وہ بلاتا ہے, وہ پکارتا ہے آپ کو. تو خدا نے مجھے بتایا خواب میں, اور کہ میں اس بیٹی کو آوازیں دیتا ہوں, پکارتا ہوں. اور میں نے ان کو بتایا بھی کہ خدا آپ کو پکارتا ہے, آواز دیتا ہے. لیکن انہیں لگا کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے, پکارتا ہے خدا. انہوں نے آگے سے ہنسے. مطلب ایک انسان اس بات کو سیریس نہیں لیتا کہ خدا نے اگر اپنے خادم کے ذریعے کوئی پیغام مجھ تک پہنچایا ہے تو یقیناً کوئی بڑی بات ہے, کوئی بڑی آفت میری طرف رخ کر کے آ رہی ہے, تو مجھے اس کی طرف کیا کرنا ہے؟ رخ کرنا ہے خدا کی طرف. پھر یقیناً اس پہ ایک مصیبت آئی, برا وقت آیا زندگی میں, لیکن اگر وہ بیٹی بہن
جس کے لیے خدا کلام کرتا ہے، وہ اسی وقت جب خدا نے اسے پکارا کہ میں تجھے پکارتا ہوں میرے حضور آ جا، اگر وہ آ جاتی تو اس پہ کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی برا وقت نہیں آ پاتا، کیونکہ خدا نے اسے خود پکار لیا اپنے پاس۔ اسے ضرورت تھی کہ جا کے خدا کے پروں میں چھپ جاتی، اس کے بازوں میں پناہ لے لیتی کہ خداوند دیکھ تو نے مجھے پکارا ہے تو میں آ گئی ہوں، میں نے تیری فرما برداری کی، میں نے تیری بات کو مان لیا۔ اب اس میں خدا کا کیا فائدہ تھا کہ خدا اس کو پکار رہا تھا؟ اس میں اسی بیٹی کا فائدہ تھا۔ خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہ خدا صرف خادموں سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سب سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خادموں کو خدا نے بنایا اور آپ کو کسی اور چیز نے بنایا، آپ کسی مشین سے نکلے ہو، نہیں، آپ کو بھی خدا نے بنایا اور وہ آپ سب سے بھی محبت کرتا ہے۔